حسن تمام بنی انسان کے باعث سعادت ہے۔ حسن کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا کر آئیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کہیں نہیں ملے گا۔ لوگوں، اب بھی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے کو حق کیوں نہیں سمجھتے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے؟ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ ان تنگ و دست کو اصل قرضائی بخش دو۔ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا بھی ہے۔ ہمسایہ کا حق اس سے ادا ہوتا ہے جس پر خدا کی رحمت ہو۔ اپنے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور قبول ہو جائے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی دشمنی کرنا نہیں چاہیے۔ ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت میں کبھی فتور نہیں پڑ سکتا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کی قیمت پہچانتا تو اسے خالص سونے سے خرید لیتا۔ اگر آپ کو دشمن چاہیے تو اپنے دوستوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے۔ برے خیالات ہی ہماری مسرت، اطمینان اور فتح کے دشمن ہیں۔ اپنے دشمن کے لیے اپنی بھٹی کو اتنا گرم نہ کرو گے وہ تمہیں ہی بھون ڈالے۔ طاقت سے دشمن پر فتح پانا ادھوری فتح ہے۔ دشمن کو بطور تحفہ دینے کے لیے بہترین چیز معافی ہے۔ مصیبتیں دوست اور دشمن کو پہچاننے کی تمیز عطا کرتی ہیں۔ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دماغ خوش ہوتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو ہر وقت نیک اور اچھے کاموں میں مشغول رکھو۔ کمزور جسم دل اور دماغ کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے دماغ کا استعمال بہتر ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اگر جسم اناج سے پھول بھرا ہوا ہو، ارباب ستم ابھی تک ایسی بیڑیاں ایجاد نہیں کر سکے جو انسانی دماغ کو جکڑ سکیں۔ اعلیٰ دماغ کے 100 ہاتھ ہوتے ہیں۔ دن رات اسی دن سے پہلے پہلے جس دن کے موت آ کھڑی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ آخر خار وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سامنے آ موجود ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کے ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا مکتوب لپیٹ لیا جاتا ہے۔ رات کی رد و بدل میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ پڑوسی کو ستانے والا دوست کی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ رکھے۔ جو رائے خدا میں نہ خرچ کر کے نعمت کی ناشکری کرتے ہیں وہ ظالم ہے۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا بھی ناشکرا ہے۔ ایماندار وہ ہے جس سے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کے ساتھ مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ جس شخص کی برائی کرنے پر اس کی شکر گزاری کی جائے وہ شکر گزاری نہیں بلکہ برائی ہے۔ خلق خدا سے نیکی کرنے سے جس قدر حقیقی شکر گزاری ہوتی ہے وہ اور صورت میں نہیں ہو سکتی۔ نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے اور نماز روزہ حج بدن کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تیرا شکر کرنا یہ ہے کہ انعامات خداوندی کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ دولت دنیاوی باعث حصول کی ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ میں اس میں کیا نیکی کر سکتا ہوں۔ برائی کو نیکیوں سے دور کرو۔ ہر نیکی اور ہر خوبی اپنانے کے قابل ہے، چاہے وہ تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ وہی نیکی کرتا ہے جو خود مصیبتوں میں مبتلا رہ چکا ہو۔ افلاس کے مقابلے میں
تمام گناہ مجسم نے کیا ہے۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ممنوع کام کا عمل میں آتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر دے۔ غصہ ایک طرح کی دیوانگی ہے۔ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہوتی ہے۔ غصہ تھوڑی دیر کی اور غرور ہمیشہ کی دیوانگی ہے۔ غصہ ایک طرح کا دشمن ہے، اس پر قابو حاصل کرو ورنہ وہ تم پر قابو پا لے گا۔ خدا ظالموں کو اس حد تک مہلت دے رہا ہے جس دن کے مارے ڈر کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ خدا کا ڈر انسان پر اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قہر خدا بندی سے اس قدر نہ ڈرنا ہونا چاہیے کہ ہر وقت مسکراتے ہی رہو۔ بد کلامی جانوروں تک کو بھی پسند نہیں آتی۔ بد کلامی کا مقابلہ ہمیں قوت برداشت سے کرنا چاہیے۔ بد کلام شخص تمہاری بے عزتی نہیں کرتا بلکہ بد کلامی کر کے تمہارے دل میں پیدا شدہ جذبہ تمہاری بے عزتی کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص تمہارے دل کو دکھاتا ہے تو یہ تمہارے اندر کا تمہارا ہی جذبہ ہے جو تمہیں بھڑکاتا ہے۔ بد کلامی سے انسان کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نہ ہی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرو اور نہ ہی دوسرے کی برائیاں ڈھونڈو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری برائی کرے گا۔ برے لوگوں کو بدگوئی میں لطف آتا ہے۔ اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو دل ہی دل میں خوش ہو کیونکہ برائی کر کے وہ تمہارا گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے۔ جو لوگ بری بات کی سفارش کریں گے اس کے وبال میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ ماہ رمضان میں جس نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اس کی خلقت سے نرم رویہ اختیار کرے گا اور لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان میں نے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔